بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن ان دنوں مڈل ایسٹ کے دورے پر ہیں اور کل انہوں نے اسی سلسلے میں سعودی عربیہ کا وزٹ کیا تھا، جہاں ان کی سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ایک اہم ملاقات ہوئی، جس میں یو ایس بیسڈ سعودی جرنلسٹ جمال خشوگی کے مرڈر کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی جرنلسٹ جمال خشوگی کو 2018 میں استنبول میں موجود سعودی قونصلیٹ میں کچھ نامعلوم افراد کی جانب سے قتل کیا گیا تھا، جس کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی جرنلسٹ جمال خشوگی کے مرڈر کی ذمہ داری سعودی شہزادہ محمد بن سلمان پر عائد کی، جس کے بعد سے امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں کچھ گرما گرمی دیکھنے کو ملی۔ بہرحال اب جب کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے فائنلی سعودی عرب کا دورہ مکمل کر لیا ہے، اس کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ریلیشنز کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا سعودی عرب ایٹ اے ٹائم اپنے امریکہ اور چائنا سے برابری کی سطح پر تعلقات مینٹین کر سکتا ہے؟ تو میرا نہیں خیال ایسا پوسیبل ہے، کیونکہ سعودی عرب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس وقت امریکہ کو سعودی تیل کی سخت نیڈ ہے، خاص طور پر جب سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اور یورپی ممالک میں انفلیشن ریٹ انکریز ہوا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس سے ان ممالک کی اکانومی پر بھی ایڈورسلی ایفیکٹ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب سمیت کوئی ملک بھی اس وقت اپنا تیل امریکہ کو دینے کے لیے تیار نہیں، جبکہ دوسری طرف وہی آئل چائنا روس سے ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر خرید رہا ہے، لہٰذا اس سے اکنومکلی فائدہ کس کا ہوا؟ یقیناً چائنا کا، جو کہ امریکہ کی جگہ سپر پاور ملک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اب تو چائنا اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات بھی بہتری کی جانب گامزن ہیں، لہٰذا سعودی عرب کی نسبت امریکہ کو زیادہ فرق پڑتا ہے اگر سعودی عرب امریکہ کی بجائے چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کی بحالی کے بارے میں سوچتا ہے، کیونکہ سعودی عرب کو امریکہ کی سب سے زیادہ ضرورت یمن میں تھی، لیکن جب سے امریکہ نے یمن وار سے خود کو علیحدہ کیا ہے، تب سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں رہی جو کہ کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اگر سعودی عرب امریکہ کی بجائے چائنیز بلاک کا حصہ بنتا ہے تو اس سے ڈیفینیٹلی سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات میں کافی بہتری آ سکتی ہے، کیونکہ ایران کے اس وقت چائنا کے ساتھ تاریخ کے بہترین تعلقات ہیں۔ ایون جس طرح سے چائنا نے ایران نیوکلیر ڈیل پروگرام 2015 کی ریوائول کے حوالے سے اپنا رول پلے کیا ہے، وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا ہوا نہیں۔ لہٰذا اگر چائنا ان دونوں ممالک یعنی ایران اور سعودی عرب کے درمیان میڈیشن کا رول پلے کرتا ہے تو اس سے ڈیفینیٹلی ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ ایون اگر چائنا چاہے تو یمن کنفلکٹ کا بھی پرامن حل نکال سکتا ہے، اور جس دن یمن وار کا پرامن حل نکل گیا تو اس کے بعد سعودی عرب اور ایران کے درمیان پائے جانے والی کشیدگی میں یقینی طور پر کافی کمی آئے گی، اور اسی میں ان دونوں ممالک کا مفاد ہے۔ ادروائز یمن وار کے نتیجے میں سعودی عرب اور ایران پہلے ہی اکنومکلی کافی نقصان اٹھا چکے ہیں، اور اب تک ان دونوں ملکوں کو وہاں کچھ خاص حاصل بھی نہیں ہو سکا، کیونکہ یمن میں جب تک تمام سٹیک ہولڈرز مل بیٹھ کر اپنے مسائل کا حل تلاش نہیں کر لیتے، اس سے پہلے وہاں بہتری کی امید نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا اس پوری صورتحال میں میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت سعودی عرب کے نزدیک امریکہ کی بجائے چائنا کی اہمیت زیادہ ہے، اور میرا نہیں خیال سعودی عرب امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کرنے کے چکر میں چائنا کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کا رسک لے سکتا ہے۔ فی الحال اس وقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔